فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کاشانہ بصیرت کا یوٹیوب چینل میں سیمی زوار ہم مل کر کتاب پڑھ رہے ہیں الدمۃ الثاقبہ جلد اول، اور اس کتاب کو پڑھتے ہوئے یہ ہے ریڈنگ کا پارٹ نمبر 15۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم کاشانہ بصیرت کے یوٹیوب چینل پر ہمیشہ وہی کتب پڑھتے ہیں جو انتہائی اوتھینٹک ہوتی ہیں، تو لہٰذا اس کتاب کے ساتھ ہم حاضر ہیں، اور اس کتاب میں اب تک ہم بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا تک کے تمام واقعات جان چکے ہیں، اور آج یعنی کہ اس وقت جس ہم ریڈنگ کا آغاز کر رہے ہیں پارٹ 15 میں، یہاں پر پیج نمبر 175 سے ہم ریڈنگ کا آغاز کر رہے ہیں، اور عنوان ہے حضرت علی علیہ السلام۔ آئیے حضرت علی علیہ السلام کے بارے میں تمام معلومات جانتے ہیں۔ سب سے پہلے لکھا ہے، ہیڈنگ ہے کہ ولادت حضرت علی علیہ السلام، تاریخ ولادت اور اسماء مبارکہ۔ لکھا ہے کہ تاریخ ولادت کے حوالے سے لکھا ہے 13 رجب 30 عام الفیل، ولادت نبویہ کے 30 برس بعد۔ مقام ولادت مکہ مکرمہ، بیت اللہ الحرام، خانہ کعبہ۔ روز ولادت جمعہ۔ آپ کے والد عمران ابن عبد المطلب، والد کی کنیت ابو طالب۔ آپ کی والدہ فاطمہ بنت اسد ابن ہاشم ابن عبد مناف۔ بنی ہاشم میں اولاد ابو طالب علیہ السلام کو بالخصوص یہ شرف حاصل ہے کہ ماں اور باپ ہر دو طرف سے ہاشمی ہیں۔ جناب عبداللہ علیہ السلام اور جناب ابو طالب علیہ السلام مادری پدری بھائی تھے۔ تاریخ اسلام میں یہ پہلا وہ مولود ہے جو آغوش رسالت میں پلا ہے۔ اور اب ہیڈنگ ہے اولاد جناب ابو طالب علیہ السلام۔ یہاں پہ 5 نام دیے ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے لکھا ہے طالب لاولد فوت ہوئے، سب سے بڑے تھے۔ دوسرے نمبر پہ نام ہے جناب عقیل، طالب سے 10 برس چھوٹے تھے۔ تیسرے نمبر پہ نام ہے جعفر، جناب عقیل سے 10 برس کم سن تھے۔ چوتھے نمبر پہ نام ہے علی علیہ السلام، علی علیہ السلام جناب جعفر سے 10 برس چھوٹے تھے۔ اور 5ویں نمبر پہ نام ہے ام ہانی، حضرت علی علیہ السلام سے 10 برس چھوٹی تھیں۔ اور ساتھ میں نیچے لکھا ہے کہ خانہ کعبہ میں ولادت پانے والا پہلا مولود حضرت علی علیہ السلام ہیں۔ اب آئیے پیج 176 پہ لکھا ہے کہ خوارزمی نے کتاب المناقب میں لکھا ہے کہ حضرت علی علیہ السلام خانہ کعبہ کے اندر جمعے کے دن 13 رجب سن 30 عام الفیل ہجرت سے 23 برس قبل، بعثت سے 10 برس پہلے، اور جناب ام المومنین خدیجہ رضی اللہ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شادی سے 3 برس قبل پیدا ہوئے۔ خانہ کعبہ میں حضرت علی علیہ السلام سے قبل کوئی بچہ پیدا نہیں ہوا تھا۔ یہ وہ شرف ہے جس سے ذات احدیت نے تنہا حضرت علی علیہ السلام ہی کو نوازا ہے۔ کافی باب مولد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں مفضل ابن عمر سے مروی ہے کہ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جس دن نبی کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی اور جناب آمنہ سلام اللہ علیہا نے آپ کے نور کی روشنی میں فارس اور شام کے محلات دیکھنے کا ذکر کیا، تو جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا بنت اسد نے جناب ابو طالب علیہ السلام کو بتایا، تو جناب ابو طالب علیہ السلام نے جناب فاطمہ کو فرمایا کہ اس پر حیرت زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تو بھی کچھ عرصے بعد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصی اور وزیر کی ماں بنے گی۔ کافی ہی میں دوسری روایت محمد ابن عبداللہ ابن مسکان سے مروی ہے کہ جو امام صادق علیہ السلام ہی سے ہے۔ اس کے الفاظ قدر مختلف ہیں۔ مبارک ولادت
سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اور واقع قصور شاہ و خراسان دیکھنے کے تذکرے کے بعد جناب ابو طالب علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ 30 برس صبر کر، میں نبوت کے سوا تجھے مسیل میم سے یہ لام مسیل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارکباد دوں گا۔ پھر اس کے بعد لکھا ہے کہ بہار میں مروی ہے کہ تمام درندے جناب ابو طالب علیہ السلام کو دیکھ کر دوڑ جاتے تھے۔ ایک دن آپ طائف سے واپس آ رہے تھے کہ ایک شیر آپ کے پاؤں چاٹنے لگا۔ جناب ابو طالب نے فرمایا کہ تجھے اپنے خالق کا واسطہ اگر کوئی ضرورت ہے تو بتا۔ شیر نے جواب میں عرض کیا، مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، صرف اظہار عقیدت کر رہا ہوں کیونکہ آپ شیر خدا کے باپ ہیں اور جو ناصر نبی خدا ہوگا اور آپ اس کے کفیل ہیں۔ اس کے بعد لکھا ہے کہ روضۃ الواعظین میں جناب جابر انصاری سے مروی ہے کہ ایک دن میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ولادت حضرت علی علیہ السلام کے سلسلے میں سوال کیا۔ آپ نے مسکرا کر فرمایا کہ جابر، تو نے میرے بعد پیدا ہونے والے بہترین مولود کا ذکر کیا ہے۔ اللہ نے تخلیق آدم علیہ السلام سے 5 لاکھ برس پہلے مجھے اور علی علیہ السلام کو ایک نور سے پیدا کیا ہے۔ ہم اس وقت تسبیح و تقدیس باری تعالیٰ کرتے تھے جب کوئی اور نہ تھا۔ تخلیق آدم علیہ السلام کے بعد ذات احدیت نے ہمارے نور کو جبین آدم علیہ السلام میں رکھا۔ اس طرح ہمارا نور پاک اسلاب میں منتقل ہوتا ہوا جناب ابو طالب علیہ السلام اور جناب عبداللہ تک پہنچا۔ ذات احدیت نے میرے نور کو میری والدہ جناب آمنہ کے سپرد کیا اور نور علی علیہ السلام کی امینہ جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا بنت اسد کو قرار دیا۔ جناب فاطمہ بنت اسد کے صدف عفت میں منتقل ہونے سے پہلے ایک عابد تھا جس کا نام مشرم امیم شین رے میم ابن وہیب واو ہے یہ بے ابن شیقتام تھا۔ ہجے کرتے ہیں شین یہ قاف تے الف میم۔ عبادت میں وہ بہت مصروف تھا، 190 برس عبادت کی لیکن کبھی اللہ سے کوئی سوال نہ کیا تھا۔ ایک دن تنہائی سے اکتا کر اس نے دعا مانگی کہ بار الہا اپنے اولیاء میں سے کسی ولی کی زیارت فرما اور مجھے یہ زیارت نصیب فرما۔ تو جناب ابو طالب علیہ السلام اپنے کسی کام کی خاطر بیرون مکہ تشریف لے جا رہے تھے۔ ایک غار کے سامنے آپ کو ایک بہت بڑا اژدہا نظر آیا۔ آپ اسے مارنے کی خاطر اسی طرف تشریف لے گئے۔ اژدہا نے جب آپ کو دیکھا تو آہستہ آہستہ غار کے اندر سرکنے لگا۔ جناب ابو طالب بھی اس کے تعاقب میں غار کے اندر چلے گئے۔ جب آپ غار کے اندر گئے تو اژدہا غائب ہو گیا۔ سامنے مشرم ایک چٹان پر بیٹھا تھا، میم شین رے میم، یا یہ مشرم ہے یا میم سے رے میم ہے کیونکہ سمجھ میں یہ نہیں آ رہا۔ بہرحال ہجے آپ تک پہنچائی۔ ایک چٹان پر بیٹھا تھا، مصروف عبادت تھا۔ جو ہی مشرم نے آپ کو دیکھا فوراً اٹھ کر کھڑا ہو گیا، آگے بڑھا، جناب ابو طالب علیہ السلام سے معانقہ کیا، میم عین الف نون قاف ہے کیا، آپ کی پیشانی کا بوسہ لیا اور اپنے سامنے بٹھا لیا۔ مشرم نے پوچھا آپ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا وادی مکہ کا ایک باشندہ ہوں۔ اس نے کہا مکے کے کس قبیلے سے؟ تو آپ نے فرمایا بنی عبد مناف سے۔ پھر اس نے کہا کہ بنی عبد مناف کی کس شاخ سے ہیں؟ تو جناب ابو طالب نے فرمایا کہ بنی ہاشم سے۔ تو پھر مشرم نے یہ سنتے ہی اچھل کر اٹھا اور دوسری مرتبہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کی پیشانی کا بوسہ لیا اور کہا کہ اللہ کی حمد ہے کہ اس نے میری دعا قبول فرما لی ہے اور مجھے اپنے ولی کی زیارت کے شرف سے مشرف فرمانے سے پہلے موت نہیں دی۔ اب ہم آ گئے ہیں پیج نمبر 178 پر۔ پھر لکھا ہے کہ اور پھر مشرم نے کہا، میم سے رے میم ہے شاید یہ باہر میں، پھر مشرم نے کہا کہ اے بندہ خدا آپ کو مبارک ہو، اللہ نے مجھے ایسے الہام سے نوازا ہے جس میں آپ کے لیے بشارت ہے۔ لکھا ہے جناب ابو طالب علیہ السلام نے پوچھا ماہو میم الف ہے واؤ کیسی بشارت ہے؟ ماہو کے آگے سوالیہ نشان ہے۔
اور ساتھ ہی لکھا ہے کیسی بشارت ہے، تو پھر لکھا ہے کہ آپ کے ایک بچہ ہوگا جو ولی خدا ہوگا، اس کا نام مبارک اور اس کا ذکر عالی ہوگا، وہ امام المتقین اور رسول رب العالمین کا وصی ہوگا۔ اگر آپ کو اس کا زمانہ نصیب ہو تو اسے میرا سلام کہہ دینا، اور اسے یہ بھی بتا دینا کہ مسرم سلام کے بعد کہہ رہا تھا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد عبد اور رسول خدا ہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصی برحق ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم الانبیاء اور آپ خاتم الاوصیاء علیہ السلام ہوں گے۔ پھر لکھا ہے کہ جناب ابو طالب نے فرمایا کہ اس مولود کا نام کیا ہوگا، تو مسرم نے کہا کہ علی علیہ السلام۔ جناب ابو طالب نے فرمایا مجھے کیسے پتہ چلے کہ جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں وہ حق اور سچ ہے؟ تو اس نے کہا کہ آپ کو کیسی علامت چاہیے جو میں اللہ سے مانگوں اور اللہ اس وقت مہیا فرما دے؟ تو جناب ابو طالب نے فرمایا کہ اس وقت میں اور کیا علامت مانگوں، کھانے کا وقت ہے، جنت سے کھانا منگوا لیجئے، آپ بھی کھا لیں، میں بھی کھا لوں گا، اور آپ کی بات پر بھی اطمینان حاصل ہو جائے گا۔ تو انہوں نے دستے دعا بلند کی مسرم نے، اور ابھی دعا ختم نہیں ہوئی تھی کہ جنت سے میوہ جات سے پرطبق جناب ابو طالب اور مسرم کے درمیان آ گیا۔ جناب ابو طالب نے ایک انار اٹھا لیا اور گھر آ گئے، انار کھایا۔ اسی رات جو غالباً 19، 21 یا 23 ماہ رمضان تھی، نور ولایت جبین جناب ابو طالب علیہ السلام سے منتقل ہو کر جناب فاطمہ بنت اسد کے صدف عفت میں منتقل ہو گیا۔ جو ہی یہ نور اپنی آخری قرارگاہ میں آیا، وادی مکہ میں زلزلے کی کیفیت پیدا ہو گئی۔ تمام اہل مکہ اپنے گھروں سے باہر نکل آئے، اور پہلے تو گلیوں میں بتوں کو پکارتے رہے، اور پھر خانہ کعبہ میں آئے اور وہاں بتوں سے استمداد کرتے رہے، الف سین تے میم دال الف دال استمداد کرتے رہے۔ اور پھر ساتھ ہی لکھا ہے کہ جب زلزلہ نہ رکا تو باہمی مشورے سے بطول کو اٹھا کر کوہ ابو قبیس پر آئے، لیکن بت اپنے قدموں پر کھڑے نہ رہ سکے تھے، اوندھے منہ گر جاتے تھے۔ جناب ابو طالب کوہ ابو قبیس پر گئے اور ان سے فرمایا کہ آج بت شکن اپنے طویل سفر کی آخری منزل پر پہنچ گیا ہے، اور اس وقت ظہور قریب سے قریب تر ہو رہا ہے۔ بت آج ہی سے خائف ہیں، یہ بیچارے کچھ نہیں کر سکیں گے۔ اگر زلزلہ روکنا ہے تو میری بات مانو، جس طرح میں کہوں ویسے کہتے جاؤ، زلزلہ رک جائے گا۔ تمام لوگ کہنے لگے کہ ابو طالب آپ دیر نہ کریں، ہمیں جلدی وہ بات بتائیں، ہمارا برا حال ہو رہا ہے۔ جناب ابو طالب نے فرمایا کہ یوں کہو کہ اے اللہ، میں تجھ سے محمدیت، محمود، علویت، عالیہ اور روشن جبین فاطمہ سلام اللہ علیہا کے نام پر سوال کرتا ہوں کہ اہل تہامہ پر رحم فرما۔ جو ہی ابو طالب کی اقتداء میں ان لوگوں نے یہ دعا مانگی، زلزلہ تھم گیا۔ بعد میں جب بھی کفار مکہ کو انتہائی سخت مصیبت کا سامنا ہوتا تو وہ انہی اسماء کو لکھ کر اپنے پاس رکھ لیتے تھے، ان کی مصیبت دور ہو جاتی تھی۔ 13 رجب کی رات جب حضرت علی علیہ السلام کا خانہ کعبہ میں ظہور ہو گیا، قریش مکہ نے آسمان پر ستاروں کی گردش کو دیکھا، آسمان سے زمین تک نور کی پھوٹتی کرنیں دیکھیں، اپنے اپنے گھروں سے باہر آ کر کہنے لگے آج کوئی حادثہ ہو گیا ہے۔ جناب ابو طالب اپنے گھر سے باہر تشریف لائے اور ان سے فرمایا جاؤ اپنے گھروں میں آرام کرو۔ وہ کہنے لگے ابو طالب آپ عجیب آدمی ہیں، آپ نہیں دیکھ رہے کہ آسمان کا رنگ بدل گیا ہے، نہ ختم ہونے والی روشنی کا سلسلہ آسمان سے زمین تک ہے، بھلا یہ پریشانی کی بات نہیں ہے؟ کیا اس وقت کسی کو آرام آئے گا؟ جناب ابو طالب نے فرمایا کہ اگر تمہیں معلوم ہوتا تو ایسی باتیں نہ کرتے۔ وہ کہنے لگے تو گویا آپ کو یہ سب کچھ معلوم ہے۔ جناب ابو طالب نے فرمایا کہ اگر معلوم نہ ہوتا تو میں بھی تمہاری طرح پریشان ہوتا، جب کہ تم دیکھ رہے ہو کہ میں کتنا مطمئن ہوں۔ پیج 180 پہ آ گئے ہم، لکھا ہے وہ کہنے لگے کہ اگر ایسی بات ہے تو پھر ہمیں بھی بتائیں تاکہ ہم بھی آپ کی طرح مطمئن ہو جائیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ حجت خدا مکمل ہو گئی ہے، آج رات ولی خدا کا ظہور ہو گیا ہے، اللہ نے اس میں تمام خصال خیر جمع کر دی ہیں۔ یہ خاتم الاوصیاء ہے، امام المتقین ہے، ناصر دین ہے، مشرکین کو جڑ سے اکھاڑنے والا ہے، منافقین کا غیظ ہے، عابد
عابدین کی زینت ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم رب العالمین کا وسیع ہے، امام ہدایت اور چراغ ظلمت ہے، شرک کو ختم کرنے والا ہے، شبہات فنا کرنے والا ہے، نہ نفس یقین کرنے والا ہے، اور یہ نفس یقین اور دین کی بنیاد ہے۔ پھر لکھا ہے کہ صبح تک آپ یہی کلمات دہراتے رہے۔ 11 رجب کو جناب فاطمہ خانہ کعبہ میں آنے کے لیے گھر سے روانہ ہوئی۔ صحن کعبہ میں آ کے دیکھا تو در کعبہ مقفل تھا۔ طواف کعبہ کیا اور دعا مانگی، اے اللہ میں تیری توحید، اپنے جد امجد ابراہیم خلیل کی ملت اور اس مولود کی ولادت پر ایمان رکھتی ہوں، میرے معاملے کو آسان فرما۔ اس دعا کے مانگنے سے دیوار کعبہ شق ہو گئی۔ جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا اندر تشریف لے گئی، 13 رجب تک کعبے کے اندر رہیں۔ جناب فاطمہ کا بیان ہے کہ جب وقت ولادت قریب ہوا میں سخت پریشان ہوئی۔ در کعبہ باہر سے مقفل تھا، دیوار میں ہونے والا شگاف میرے اندر آنے کے بعد فوراً باہم مل گیا تھا، باہر نکلنے کی کوئی صورت نہ تھی، جبکہ ایسے وقت میں عورتوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ میں ذات احدیت سے مصروف مناجات ہوئی۔ اس اثنا میں میں نے دیکھا کہ 4 مستورات میرے سامنے آ گئیں۔ میں نہیں سمجھی کہ کس طرف سے آئیں۔ انہوں نے آ کر مجھے سلام کیا اور کہا کہ اے ولی الاولیاء کی خوش نصیب مادر گرامی، آپ گھبرائیں نہیں، ہم آپ کی خدمت کے لیے آئی ہیں۔ انہوں نے سفید ریشم کے لباس پہن رکھے تھے، ان کے جسموں سے مشک و عنبر سے بڑھ کر خوشبو مہک رہی تھی۔ مجھے ایسے معلوم ہوا کہ کچھ دیر کے بعد جیسے میری آنکھیں بند ہو گئیں۔ یہ چند لمحات ہی تھے جب میں اس نیند جیسی کیفیت سے افاقہ ہوا تو میرا لال سجدہ ریز ہو کر کہہ رہا تھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں اللہ کے معبود واحد ہونے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول برحق ہونے کی گواہی کے ساتھ یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ میں علی ولی خدا اور وسیع مصطفیٰ ہوں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا خاتمہ اور مجھ پر وصایت کا خاتمہ ہوگا، اور میں امیر المومنین ہوں۔ ان عورتوں میں سے ایک نے میرے لال کو اٹھایا، اپنی گود میں لیا۔ جب علی علیہ السلام نے اسے دیکھا تو کہا، ماں میرا سلام ہو۔ پھر ساتھ ہی لکھا ہے کہ اس نے جواب دیا کہ بیٹے میرا بھی سلام ہو۔ میرے بیٹے نے کہا، بابا جان کا کیا حال ہے؟ اس نے جواب دیا، نعمات خدا میں ہے۔ میں نے کہا، کیا تیرا باپ ابو طالب نہیں ہے؟ علی نے کہا، ابو طالب میرا باپ ہے، لیکن میں اپنے اور آپ دونوں کے باپ آدم علیہ السلام کا حال پوچھ رہا ہوں۔ یہ میری اور آپ دونوں کی ماں حوا ہیں۔ یہ سن کر میں شرم کے مارے پیچھے ہٹ کر خانہ کعبہ کے ایک کونے میں جا کر بیٹھ گئی۔ پھر دوسری عورت آگے بڑھی، اسے دیکھ کر علی علیہ السلام نے کہا کہ بہن میرا سلام ہو۔ اس نے جواب دیا، بھیا میرا بھی سلام ہو۔ علی نے کہا، چچا کا کیا حال ہے؟ اس نے کہا، بحمداللہ نعمات خدا میں ہے۔ میں نے کہا کہ یہ کون سی بہن ہے اور تو کس چچا کا پوچھ رہا ہے؟ تو علی نے کہا کہ یہ مادر عیسیٰ مریم ہے اور میں جناب عیسیٰ علیہ السلام کا حال پوچھ رہا ہوں۔ جناب مریم نے علی علیہ السلام کو خوشبوئے جنت لگائی۔ میں نے کہا، اگر آپ اجازت دیں تو میں اسے غسل دے لوں؟ ان دونوں نے جواب دیا کہ حاضہ طاہر مطہر، کہ یہ کسی غسل ولادت کا محتاج نہیں ہے، پاک و پاکیزہ ہے، آپ مطمئن رہیں۔ اس کے بعد وہ عورتیں غائب ہو گئیں۔ ہم آ گئے پیج 182 پر۔ اس کے بعد وہ عورتیں غائب ہو گئیں۔ پھر حکم خدا سے میں کعبے میں آیا، دیکھا تو ایک مجمع لگا تھا۔ تمام لوگ قفل کعبہ توڑنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن قفل نہیں ٹوٹ رہا تھا۔ میں نے اشارہ انگشت کیا، قفل کھل کر گر گیا۔ میں نے تمام لوگوں کو اندر آنے سے منع کر دیا، خود اندر گیا۔ علی علیہ السلام آغوش فاطمہ سلام اللہ علیہا میں آنکھیں بند کر کے سو رہا تھا۔ میں نے سلام کیا، علی علیہ السلام نے مجھے جواب سلام دیا۔ میں نے ہاتھوں پر اٹھایا۔ دنیا میں آنے کے بعد پہلی غذا میں نے علی علیہ السلام کو لعاب رسالت سے دی، کچھ سنانے کو کہا۔ علی علیہ السلام نے صحیفہ آدم سے لے کر انجیل عیسیٰ علیہ السلام تک تمام صحف انبیاء علیہ السلام کی تلاوت
دعوت کی اور پھر عرض کیا کہ اگر قرآن نازل ہو چکا ہوتا تو آج وہ بھی سنا دیتا۔ میں ہاتھوں پر اٹھا کر علی علیہ السلام کو گھر لایا۔ جناب ابو طالب نے دیکھا، نام پوچھا، میں نے عرض کیا کہ جس کے گھر آیا ہے وہی نام رکھے گا۔ جناب ابو طالب خانہ کعبہ میں آئے، غلاف کعبہ پکڑ کر دعا مانگی۔ ذات احدیت نے جواب میں علی علیہ السلام نام بتایا۔ جب جناب فاطمہ نے جناب ابو طالب علیہ السلام کو ان 4 عورتوں کے متعلق بتایا تو جناب ابو طالب نے فرمایا کہ 2 کو ہم نے پہچان لیا ہے، دوسری 2 کون ہیں؟ تو علی علیہ السلام نے جواب دیا کہ پہلی عورت جس نے مجھے سجدے سے اٹھا کر گود میں لیا تھا جناب حوا تھی، دوسری عورت جس نے مجھے خوشبو لگائی تھی جناب مریم تھی، تیسری عورت جس نے مجھے کپڑوں میں لپیٹا تھا آسیہ زن فرعون تھی، اور چوتھی عورت جس نے خوشبو اور کپڑے اٹھا رکھے تھے وہ مادر موسیٰ تھی۔ بابا جان آپ ایسا کریں کہ مسرم اس وقت کوہ لکام کے ایک غار میں ہے، میم سے رے میم، یہ وہی نام ہے جس نے بتایا تھا جنہوں نے، کہ اس وقت وہ کوہ لکام لام کاف الف میم کے ایک غار میں ہے، آپ وہاں جا کر مسرم کو میری ولادت کی بشارت دے دیں۔ جناب ابو طالب فرماتے ہیں کہ میں علی علیہ السلام کے بتائے ہوئے پتے پر کوہ لکام لام کاف الف میم میں آیا، دیکھا تو مسرم ایک چٹان پر چادر تانے سو رہا ہے اور 2 اژدہا اس کی نگرانی کر رہے ہیں۔ جب انہوں نے مجھے دیکھا تو ایک طرف ہٹ گئے اور کہا کہ اے اولیاء خدا کے باپ ہمارا سلام ہو۔ میں نے انہیں جواب سلام دیا، اتنے میں مشرم اٹھ کر بیٹھ گئے۔ میں نے مشرم کو ولادت علی علیہ السلام کی بشارت دی اور تمام واقعہ ولادت سنایا۔ اس نے کہا حمد خدا ہے، پھر وہ سو گیا اور مجھے کہا کہ میری چادر مجھ پر ڈال دیں۔ یہاں پہ لکھا ہے کہ میں نے اژدہوں سے پوچھا، اژدہوں کا پہلے ذکر تو ہم نے شاید نہیں پڑھا، بہرحال چلتے ہیں۔ اژدہوں سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم اس کے اعمال صالح ہیں، تا قیامت اس کے وجود کی حفاظت ہمارے ذمے ہے۔ جابر کہتا ہے کہ میں نے عرض کیا کہ قبلہ میں تو انصاری ہوں اور مدینے کا باسی ہوں، آپ کے ساتھ مکے سے آنے والے مہاجرین تو ہمیں بتاتے ہیں کہ ابو طالب اسلام کے بغیر اس دنیا سے رخصت ہوا ہے، جبکہ آپ نے جو واقعہ سنایا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ابو طالب مومن اول تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جابر جب میں شب معراج آسمان پر گیا تو میں نے عرش کے دائیں پہلو میں 4 انوار درخشاں دیکھے، ذات احدیت سے اس کے متعلق سوال کیا تو مجھے قدرت کی طرف سے جواب ملا کہ ایک نور عبد المطلب ہے، دوسرا نور ابو طالب ہے، تیسرا نور عبداللہ ہے، چوتھا نور طالب ابن ابی طالب ہے۔ غایت الحرام میں شیخ طوسی کی مصابیح الانوار کے حوالے سے انس ابن مالک سے مروی ہے کہ ایک دن نماز صبح کے بعد میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ قبلہ انبیاء، صدیق، شہداء اور صالحین ہی میں سے وہ لوگ ہیں کہ جن پر اللہ نے انعام فرمایا ہے، تو اس کی تفسیر آپ فرما دیجئے۔ آپ نے فرمایا کہ نبیین کا مصداق میں ہوں، صدیقین کا مصداق علی علیہ السلام ہے، شہداء کا مصداق میرا چچا حمزہ ہے، اور صالحین کے مصداق میرے حسنین علیہ السلام اور فاطمہ سلام اللہ علیہ ہیں۔ جناب عباس سامنے آئے اور عرض کیا یا رسول اللہ، کیا ہم اور آپ ایک قبیلے کے افراد نہیں ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کس لیے پوچھ رہے ہیں؟ جناب عباس نے فرمایا آپ نے اپنے ساتھ علی علیہ السلام، فاطمہ سلام اللہ علیہ اور حسنین علیہ السلام کو شمار کیا اور کسی کا نام نہیں لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاں تک دنیا میں قبیلے کا تعلق ہے تو بلا شک ہم اور آپ ایک قبیلے سے ہیں، لیکن جہاں تک حقیقت کا تعلق ہے آپ میں اور ہم میں بہت بڑا فرق ہے، آپ میں اور ہم میں بہت بڑا فرق ہے۔ ہمیں اللہ نے تخلیق آدم علیہ السلام سے ہزاروں برس پہلے پیدا فرمایا ہے، اس کے بعد آپ نے وہی حدیث بیان فرمائی کہ جو سابق حالات سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ پڑھ چکے ہیں۔ پھر اس کے بعد لکھا ہے، اب ہم اگلے صفحے پر آگے ہیں، پیج 184 پہ لکھا ہے کہ بہار میں ہے کہ ابن مہران نے جناب عبداللہ ابن عباس سے اس آیت کی تفسیر پوچھی۔ آیت یہ ہے ترجمہ کہ ہم ہی مصطفیٰ اور ہم ہی تسبیح گزار ہیں۔ جناب ابن عباس نے وہی حدیث دہرائی کہ جس کا اوپر حوالہ دیا جا چکا ہے، اور یہ حدیث نور کے نام سے معروف ہے۔ مناقب میں قاضی ابو عمرو عثمان ابن احمد سے ایک طویل روایت میں منقول ہے کہ حضرت علی علیہ السلام جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ کے صدف عصمت میں کلام کرتے تھے۔ ایک دن کعبے میں اپنے بھائی جعفر سے بات کی
تو وہ غش کر گئے اور تمام بت اوندھے منہ گر گئے۔ جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ نے اپنے صدف عفت پر ہاتھ رکھ کر فرمایا، بیٹے ابھی تو دنیا میں نہیں آیا، تیری آواز سن کر بت گر رہے ہیں، جب تو دنیا میں آ گیا تو ان کا کیا حال ہوگا؟ پھر جناب فاطمہ نے اس واقعے کا تذکرہ جناب ابو طالب سے فرمایا تو آپ نے فرمایا کہ مجھے طائف کی راہ میں ایک شیر نے بتایا تھا۔ پھر آگے چلتے ہیں، لکھا ہے علامہ مجلسی نے بہار میں، سید نے غایت الحرام میں، شیخ طوسی نے امالی میں روایت کی، جس کا ایک سلسلہ سند ام المومنین عائشہ رضی اللہ تک ہے، دوسرا سلسلہ سند انس ابن مالک تک ہے، تیسرا سلسلہ سند عباس ابن عبد المطلب تک ہے، اور چوتھا سلسلہ سند ائمہ اہل بیت علیہم السلام کے ذریعے جناب سرور انبیاء علیہم السلام تک ہے۔ ان مختلف سلسلہ ہائے سند کے ذریعے واقعہ ولادت یوں مذکور ہے کہ عباس ابن عبد المطلب اور یزید ابن قانب کا بیان ہے، قاف عین نون بے کا بیان ہے کہ ہم بیت اللہ کے صحن میں بیٹھے تھے، فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ میں آئیں، نور ولادت علی علیہ السلام کا وقت مکمل ہو چکا تھا، فاطمہ نے طواف کعبہ کیا، پھر پشت کعبہ کی طرف آ کر کھڑی ہو گئی اور رخ سوئے آسمان کیا اور کہا، اے اللہ میں تجھے پر ایمان رکھتی ہوں، جو کچھ تیری طرف سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر آئے ہیں اس پر ایمان رکھتی ہوں، تیرے ہر مرسل نبی اور ہر منزل کتاب پر ایمان رکھتی ہوں، میں اپنے جد امجد ابراہیم خلیل اللہ کے کلام کی تصدیق کرتی ہوں، انہی نے تیرا گھر بنایا تھا، میں تجھ سے اس گھر، اس کے بانی اور اس مولود کے واسطے سے سوال کرتی ہوں، وہ مولود جو میرے صدف عصمت میں سے مجھ سے باتیں بھی کرتا ہے اور تنہائی میں میرا مونس بھی ہوتا ہے، مجھے یقین ہے کہ یہ مولود تیری آیات میں سے ایک آیت اور تیرے دلائل میں سے ایک دلیل ہے، میرے معاملے کو آسان فرما۔ لکھا ہے کہ جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ کی اس دعا کے بعد ہم نے دیکھا کہ بیت اللہ کی دیوار میں شگاف ہو گیا، جناب فاطمہ خانہ کعبہ کے اندر داخل ہوئیں، دیوار کا شگاف فوراً مل گیا، ہم حیران ہو کر اٹھے اور قفل بیت اللہ کو کھولنے کی کوشش کی لیکن قفل نہ کھلا، جب ہم اپنی کوشش کر کے تھک گئے اور قفل نہ کھلا تو ہم نے یہی فیصلہ کیا کہ یہ کوئی راز ہے۔ جناب فاطمہ 3 دن بیت اللہ میں رہیں، پورے مکے کے ہر گھر میں یہ واقعہ اس قدر مشہور ہوا کہ ہر زبان پر جناب فاطمہ کا کعبے میں جانے اور دیوار کے شق کے شگاف کا تذکرہ تھا۔ تیسرے دن سرور انبیاء علیہ السلام آئے، صحن کعبہ میں قریش مکہ کا ازدحام تھا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر سب لوگ ایک طرف ہٹے، آپ قریب آئے، قفل کو اشارہ کیا، قفل کھل کر نیچے گر گیا، آپ اندر گئے، کچھ دیر کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر آئے، ان کے عقب میں جناب فاطمہ تھیں، ان کے ہاتھوں پر حضرت علی علیہ السلام تھے۔ جناب فاطمہ نے لوگوں کو دیکھ کر فرمایا، اے لوگو، اللہ نے مجھے اپنی تمام مستورات پر آج فضیلت دے دی ہے اور مجھ سے پہلے جتنی بھی عورتیں گزری ہیں سب نے مجھے بلند رتبہ سے نوازا ہے، اور ان سب میں سے گزری ہیں سب سے مجھے بلند رتبے سے نوازا ہے۔ اللہ نے آسیہ بنت مزاحم کو اس بات سے نوازا تھا کہ اس نے ایسے مقام پر اللہ کی عبادت کی جہاں اللہ کا نام لینا بھی گوارا نہ کیا جاتا تھا۔ اللہ نے جناب مریم کو یہ شرف بخشا کہ انہیں بیت المقدس سے ایک صحرا میں بآسانی مراحل ولادت سے گزارا، اور اللہ نے مجھے ان دونوں سے یہ برتر مقام دیا ہے، بلکہ آج تک کی آنے والی تمام مستورات سے افضل و اشرف مقام عنایت فرمایا ہے کہ میرے لیے اپنے گھر کی دیوار سے نیا در بنا کر مجھے اپنے گھر میں جگہ دی، 3 دن تک اللہ کی مہمان رہ کر جنت کے میوہ جات کھاتی رہی۔ اب جب کہ میں اپنے بیٹے کو ہاتھوں پر لے کر اللہ کے گھر سے باہر لا رہی تھی تو مجھے ایک حاطف غیبی نے کہا کہ اے فاطمہ، اس بچے کا نام علی رکھنا، میں علی اعلیٰ ہوں، اسے میں نے اپنی قدرت سے پیدا کیا ہے، اس کا نام میں نے اپنے نام سے مشتق کیا ہے، اسے اپنے تمام معاملات کا انچارج بنایا ہے، اسے میں نے اپنے علم مخصوص کے مخفی رازوں سے آگاہ کیا ہے، اپنے گھر میں ولادت کی جگہ دی ہے، یہی وہ پہلا شخص ہوگا جو میرے گھر میں کھڑے ہو کر میری توحید کا اعلان کرے گا، بتوں کو توڑے گا، میرے حبیب کے بعد
امام امت ہوگا، وسیع نبی ہوگا، اس کے موالیوں کو جنت کی بشارت ہو اور اس کے منکرین حق نافرمانوں اور رسوائی چاہنے والوں کے لیے جہنم کی وادی ویل ہے۔ پھر آگے چلتے ہیں، لکھا ہے جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ علی علیہ السلام کو گھر لائیں۔ جناب ابو طالب جب سامنے آئے تو علی علیہ السلام نے کہا بابا میرا سلام ہو۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ علی علیہ السلام نے آپ کو بھی السلام علیکہ یا رسول اللہ کہہ کر سلام کیا اور مسکرا کر ان آیات کی تلاوت کی کہ وہ مومن نجات پا گئے جو اپنی نماز میں خاشع رہتے ہیں۔ اور یہاں پہ ساتھ ہی لکھا ہے کہ سرور انبیاء نے فرمایا کہ علی تو سچ کہہ رہا ہے، تیری بدولت ہی نجات پائیں گے، بخدا تو ہی ان کا امیر اور رہنما ہوگا۔ پھر لکھا ہے کہ پھر آپ نے جناب فاطمہ سے کہا اماں چچا حمزہ کے پاس جا کر انہیں مبارکباد دیجیے۔ جناب فاطمہ نے کہا اگر میں چلی گئی تو علی علیہ السلام کو دودھ کون دے گا؟ تو آپ نے فرمایا کہ انا اردیہ، کہ اب علی علیہ السلام کا سیراب کرنا میرے ذمے ہے۔ جناب فاطمہ نے حیرت سے پوچھا کہ کیا آپ اسے سیراب کریں گے؟ آپ نے فرمایا کہ آپ پریشان نہ ہوں، میں ہی اسے سیراب کروں گا، آپ اطمینان کے لیے دیکھ لیں۔ آپ نے اپنی زبان مبارک دہن علی علیہ السلام میں دی اور اس سے 12 چشمے پھوٹ نکلے۔ جناب فاطمہ جناب حمزہ کو مبارکباد دے کر واپس آئیں تو حضرت علی علیہ السلام سیر ہو کر آرام کر رہے تھے۔ بی بی نے عورتوں کی عادت کے مطابق کپڑے میں باندھا اور حضرت علی علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے، کپڑا 2 ٹکڑے ہو گیا۔ بی بی نے 2 کپڑے اکٹھے ملا کر باندھا، آپ نے انگڑائی کی اور وہ بھی ٹوٹ گئے۔ آپ ایک ایک کپڑے کا اضافہ کرتی گئیں اور علی علیہ السلام کی انگڑائی سے وہ کپڑے ٹوٹتے گئے۔ جب بی بی 7 کپڑوں کو ملا کر باندھنے لگیں تو اس وقت علی علیہ السلام نے عرض کیا کہ ماں میرے ہاتھ مت باندھو، اپنی انگلی سے اللہ کے ساتھ رمز و کنایا کرنے کا ضرورت مند رہتا ہوں۔ اب یہاں پر ہم آگے ہیں پیج صفحہ نمبر 187 پر۔ پھر لکھا ہے کہ اس کے بعد بی بی نے باندھنے کا ارادہ ترک کر دیا اور اس کے بعد روزانہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کرتے تھے قبلہ مجھے بھوک لگی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زبان مبارک حضرت علی علیہ السلام کے دہن مبارک میں دیتے اور آپ لعاب رسالت سے سیراب ہو جاتے تھے۔ جناب فاطمہ کا بیان ہے کہ حضرت علی علیہ السلام کو کبھی میرے دودھ کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوئی تھی۔ 7ویں دن جناب ابو طالب نے عقیقہ کیا۔ عقیقے میں آپ نے 300 اونٹ نہر کیے اور 1000 گائے اور بھیڑیں ذبح کیں۔ تمام اہل مکہ کو کھلے عام کھانے پر بلایا اور فرمایا خانہ کعبہ کا طواف کرتے جاؤ اور میرے بیٹے کا عقیقہ کھاتے جاؤ۔ علامہ ہلی نے کشف الحق میں لکھا ہے کہ جناب فاطمہ گھریلو کاموں میں مصروف ہوتی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی علیہ السلام کو بستر سے اٹھا کر اپنے سینے پر سلاتے اور بہلا کر فرماتے کہ یہ میرا بھائی، میرا دوست، میرا مددگار ہے، میرا سہارا ہے، میرا اعتماد اور میرا داماد ہے، یہ میرا وصی اور میری بچی کا شوہر ہوگا، میری وصیت کا امین اور میرا خلیفہ ہوگا۔ اشارت المصطفیٰ کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی علیہ السلام کو ہاتھوں میں اٹھا کر بیت اللہ کا طواف کرتے تھے۔ بیرون مکہ کبھی میدان عرفات میں، کبھی صفا و مروہ پر اور کبھی منی میں لاتے تھے۔ روضۃ الواعظین میں مجاہد ابو عمر و ابو سعید خدری سے منقول ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے تھے کہ سلمان فارسی، ابو ذر غفاری، مقداد کندی، عمار یاسر، حذیفہ یمانی، ابو الحسم ابن تیحان، حزیمہ ابن ثابت انصاری ذو الشہادتین اور ابو طفیل عامر ابن واصلہ انصاری حاضر ہوئے اور عرض کی قبلہ چند مہاجرین سے ہم آپ کے بھائی علی علیہ السلام کے متعلق ایسی باتیں سنتے ہیں جن سے ہمیں تکلیف ہوتی ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ انہیں ہدایت دے، وہ صرف علی علیہ السلام ہی کے متعلق کیوں باتیں کرتے ہیں؟ وہ کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ان لوگوں کا کہنا ہے کہ علی علیہ السلام کے سابق الاسلام ہونے کے میں کیا فضیلت ہے، بچہ ہی تو تھا۔ آپ نے فرمایا کاش انہیں معلوم ہوتا کہ علی علیہ السلام بچے نہیں تھے، بلکہ دیگر انبیاء کی طرح علی علیہ السلام نے بچپنے میں اپنی ولایت الہیہ کا اعلان کیا ہے۔ کیا انہیں معلوم نہیں علی علیہ السلام نے بچپنے میں وہی کچھ کیا ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بچپنے میں کیا
کیا تھا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ولادت کے فوراً بعد لا الہ الا اللہ پڑھا تھا۔ جب ماں نے حیران ہو کر دیکھا تو ماں کی خدمت میں سلام کے بعد عرض کیا تھا کہ ماں، اللہ کی قدرت سے کچھ بھی بعید نہیں ہے۔ کیا انہیں معلوم نہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام کو قبل از ولادت ختم کرنے کی خاطر فرعون نے مستورات بنی اسرائیل کے شکم تک چاک کر کے بچوں کا قتل عام کیا اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں آ گئے، آپ کی ماں کو الہام ہوا کہ وہ صندوق میں بند کر کے موسیٰ علیہ السلام کو دریا میں بہا دے، تو جناب یوخامد پریشانی میں موسیٰ کو سینے سے لگائے یہ سوچتی رہی کہ صندوق میں بند کر کے کیسے بہا دوں۔ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی ماں سے عرض کیا کہ ماں، آپ نہ گھبرائیں، جیسے حکم خدا ہے اس پر عمل کریں۔ مادر موسیٰ نے کہا، بیٹا مجھے ڈر ہے کہ کہیں تو دریا کی نظر نہ ہو جائے۔ تو جناب موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا تھا، ماں آپ نہ گھبرائیں، جس نے مجھے پہلے فرعون سے بچایا ہے وہی مجھے دریا کی لہروں سے بھی محفوظ رکھے گا اور پھر اپنے وعدے کے مطابق مجھے آپ کی گود میں دے گا۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام 70 دن تک صندوق میں بند رہے، وہاں نہ کچھ کھانے کو تھا اور نہ پینے کو۔ کیا انہیں معلوم نہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ولادت کے فوراً بعد کہا تھا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب دی اور میں نبی ہوں؟ اگر علی علیہ السلام کا بچپنے میں اسلام ان کی نظر میں مشکوک ہے تو کیا ان 3 انبیاء کی نبوت بھی مشکوک ہے؟ جبکہ میں اور علی علیہ السلام ایک نور سے ہیں۔ اللہ نے ہمیں تخلیق آدم علیہ السلام سے کئی ہزار برس پہلے پیدا کیا ہے اور پھر ہمارے نور کو حضرت آدم علیہ السلام سے ابراہیم تک اور ابراہیم علیہ السلام سے عبد المطلب تک اکٹھا رکھا۔ عبد المطلب کے بعد اس نور کو 2 حصوں میں تقسیم کیا، ایک کا امین میرے والد عبداللہ کو اور دوسرے کا امین ابو طالب کو بنایا۔ مجھے اس ذات کی قسم ہے کہ جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، جب علی علیہ السلام اس دنیا میں آئے تو مجھے جبرائیل علیہ السلام نے آ کر کہا تھا کہ حکم خدا ہے، آ کر کعبے سے اپنے بھائی وسیع وزیر اور خلیفہ کو لے کے آ۔ جب میں گیا، علی علیہ السلام کو اٹھایا، اپنی زبان علی کو چسائی۔ جب مادر علی علیہ السلام کے ساتھ گھر آیا، میں نے علی علیہ السلام کو ہاتھوں پر اٹھایا، کچھ سنانے کی فرمائش کی تو علی علیہ السلام نے صحف آدم سے لے کر قرآن تک ہر کتاب کو اسی طرح پڑھا کہ اگر وہ نبی خود موجود ہوتے تو اس بات کا اقرار کرتے کہ ہماری کتاب کا کما حق ہو علی علیہ السلام حافظ و قاری ہے۔ صرف علی ہی اس شرف کا مالک نہیں ہے، اولاد علی علیہ السلام سے آنے والے 11 امام بھی اس عزت و عظمت کے مالک ہیں۔ اگر کوئی فضائل و کمالات علی علیہ السلام سے انکار کرتے ہیں تو انہیں کرنے دو، تم اپنا دل تھوڑا نہ کرو اور پرواہ نہ کرو۔ یہ سن کر یہ تمام مذکورہ صحابہ یہ کہتے ہوئے اٹھے کہ چلو ہم ہی کامیاب ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں تم ہی رستگار اور جنت تمہارے ہی لیے پیدا کی گئی ہے اور جہنم ہمارے اور تمہارے دشمنوں کے لیے پیدا کی گئی ہے۔ تو سامعین، یوں حالات حضرت علی علیہ السلام کے حوالے سے جو ٹاپک تھا وہ ہم نے مکمل کیا۔ پیج 189 پر آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اگلی جو نشست ہوگی اس میں ہم پڑھیں گے اسماء علی علیہ السلام اور وجوہ تسمیہ۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ، فی امان اللہ۔